السلام علیکم ویورز، آج میری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ کورس کوڈ 8613 کے حوالے سے آپ کو کچھ گائیڈنس دینا ہے۔ دیکھیے، پہلے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے ایک تھیسس اسٹوڈنٹس کے لیے رکھا تھا سیمیسٹر میں، کسی نہ کسی سیمیسٹر میں، اور وہ بہت مشکل کام تھا۔ اب مینولی آپ نے ایک ریسرچ پروجیکٹ جو ہے وہ ایک کتابچہ سا فل کر کے وہ دینا ہوتا ہے 100 نمبر کا، اور یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم سارے سوال حل شدہ جو ہے وہ ایک نمونے کے طور پہ دیکھیں گے۔ یہ میرا ریسرچ پروجیکٹ ہے جو کہ آٹم 2019 میں میرا یہ سیمیسٹر تھا، یہ پورا میں نے فل کیا تھا، اور الحمدللہ اس میں میرے تقریباً 79% مارکس آئے ہیں۔ تو یہ حل کیے ہوئے ایک کتابچے کی شکل میں آپ کو پرووائڈ کر رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہت رہنمائی ملے گی۔ تو پہلے پیج پہ آپ نے نام، اپنا رول نمبر، رجسٹریشن اور سیمیسٹر، اور یہ ریجن لکھنا ہے، کون سا آپ کا ایریا ہے، چنیوٹ، جنگ، جو بھی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے پہلے تھیم، سب تھیم اور ٹاپک جو ہے، یہ بہت اہم چیزیں ہیں۔ تو میرا جو ٹاپک تھا وہ یوز آف آئی سی ٹی تھی ان ایجوکیشن، یعنی انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی، اور یوز آف ٹیب ان ایلیمنٹری کلاسز، کہ پرائمری سطح پر جو ٹیب کا استعمال ہے وہ کیا ہے، اور اس کا کیا ایفیکٹ تھا اس ٹیب کو استعمال کرتے ہوئے اسٹوڈنٹس کی جو لرننگ تھی، ان کی جو سافٹ سکلز تھیں ان میں کیا امپرومنٹ تھی۔ سافٹ سکل جیسے کہ سیلف موٹیویشن، سیلف کانفیڈنس اور کریٹیویٹی، تو یہ خاص طور پہ فوکس تھا ان پہ میرا۔ تو نیکسٹ جو ہے وہ دیکھتے ہیں جی۔ دیکھیے، پہلے صفحے کے بعد جو ہمارا پیج آگے آ رہا ہے جو فل کرنے کے لیے کتابچے کے اندر، وہ یہ ہے اسٹوڈنٹ نیم، یہ تھا ٹاپک اپروول فارم، ٹھیک ہے، یہ 11ویں صفحے پر ہے آپ کے کتابچے میں۔ تو دس فارم مسٹ بی فلڈ اینڈ سائنڈ آن دا لاسٹ ڈے آف 3003 ڈیز ورکشاپ، جو آپ کی اس ریسرچ پروجیکٹ کے حوالے سے جو ورکشاپ ہوتی ہے، ان ورکشاپ کے دنوں میں ہی آپ نے اپنا ٹاپک جو ہے وہ اپنے سپروائزر سے اپروو کروانا ہے، اور جو ورکشاپ کا کوآرڈینیٹر ہے اس کے بھی سگنیچر ہوتے ہیں یہاں پر۔ تو آپ نے اپنا نام، اسی طرح رجسٹریشن نمبر، رول نمبر، پروگرام آپ کا کون سا ہے، بی ایڈ آپ کا 1.5 سالہ ہے، 2.5 سالہ ہے، 4 سالہ ہے، وہ یہاں پر آپ نے مینشن کرنا ہے۔ سپروائزر کے یہاں پہ نام لکھنا ہے، اور آپ نے یہاں پر اپنا تھیم، سب تھیم اور ٹاپک جو ہے وہ یہاں پر لکھنا ہے، جو آپ نے ان سے اپروو کروانا ہے۔ جو ٹاپک آپ ان سے اپروو کروائیں گے اسی ٹاپک پر آپ نے مینولی ریسرچ پروجیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کر کے کتابچے کی شکل میں آپ وہ واپس کریں گے۔ تو یہی میں نے جو تھیم، سب تھیم اور ٹاپک آف ریسرچ پروجیکٹ وہ میرا یہ تھے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس میں آپ نے ریسرچ جو آپ کا سپروائزر ہے اس کے سائن، اور ورکشاپ کے کوآرڈینیٹر کے سائن جو ہے وہ ہونے ہیں۔ نیکسٹ پیج پہ ٹو بی فلڈ اینڈ سائنڈ بائی دی اسٹوڈنٹ اینڈ ریٹینڈ بائی دی کنٹرولر آف ایگزامینیشن، اس میں بھی آپ کا نام پہلے نمبر پہ ہے، اور آپ کے فادر کا نام کیا ہے، آپ کا رول نمبر کیا ہے، رجسٹریشن نمبر کیا ہے، بی ایڈ کون سا ہے، 1.5 سالہ، 2.5 سالہ جو بھی ہے، اور ایفیکٹ آف یوز آف ٹیب، جو بھی آپ کا ٹائٹل ہے، جو آپ کا ٹاپک ہے، وہ ٹاپک آپ نے یہاں پر اپنے ریسرچ پروجیکٹ کا وہ ٹاپک یہاں پر لکھنا ہے۔ پھر آپ نے یہاں پہ سگنیچر کرنے ہیں، آپ نے نام لکھنا ہے اپنا، اور ڈیٹ لکھنی ہے، کس ڈیٹ پہ آپ یہ کام شروع کر رہے ہیں۔ یہاں پر بھی آپ نے اپنے ٹاپک کو لکھنا ہے، رول نمبر لکھنا ہے، رجسٹریشن نمبر، یہ چیز ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی کیا ہے، ٹو بی فلڈ بائی دی اسٹوڈنٹ اینڈ سائن بائی دی سپروائزر، تو سپروائزر سے آپ نے یہاں پہ سائن بھی کروانے ہیں۔ نیکسٹ میں کیا ہے جی، نیم آف دا اسکول ویئر دا ایکشن ریسرچ واز کنڈکٹڈ، آپ نے یہاں پہ اس اسکول کا نام لکھنا ہے جہاں پر کہ آپ اپنی ریسرچ پروجیکٹ جو ہے وہ ریسرچ وہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو کویسچن آ رہا ہے آپ کا 10 نمبر کا، یہ 10 مارکس کا ہے۔ اوور آل بیک گراؤنڈ آف دی پارٹیسپینٹس آف دا پروجیکٹ ایریا، اسکول، سوشو اکنامک اسٹیٹس، آکیوپیشن، پروفیشن، ارننگ ٹرینڈس آف میجورٹی آف دی پیرنٹس، لٹریسی ریٹ، اکیڈمک کوالٹی اینڈ اینی ادر اسپیشل ٹریٹ آف دی کمیونٹی ویئر دا اسکول از سچویٹڈ۔ دیکھیے، اس میں بہت سارے پہلو ہیں، یہ اس کویسچن کے اندر جو 10 مارکس کا ہے، اس میں آپ نے ایک تو یہ لکھنا ہے کہ آپ کے اس ٹاپک کے، اس ریسرچ پروجیکٹ کے جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ کون سے، یعنی جس اسکول میں آپ ریسرچ کر رہے ہیں وہ اس میں اسٹوڈنٹس آپ کی کون سی کلاس کے ہیں، اور اس میں کتنے ٹیچرز جو ہیں وہ جن سے آپ ریسرچ کے حوالے سے وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، حصہ لے رہے ہیں ریسرچ میں، جن کو آپ ریسرچ کا حصہ بنا رہے ہیں، جتنے ٹیچرز کو،
وہ آپ نے ان کے بارے میں لکھنا ہے. اور دوسرے نمبر پہ آپ نے جو پارٹیسپینٹس یعنی کہ اس سکول کے جس کلاس کے طلباء پر آپ یہ مطلب ریسرچ کر رہے ہیں وہ آپ کے ہیں پارٹیسپینٹس، اور ساتھ میں وہ ٹیچرز اس سکول کے جو کہ اس ریسرچ کا آپ حصہ بنا رہے ہیں. تو دو لوگ ہیں، یعنی ایک تو اسٹوڈنٹس ہو گئے پارٹیسپینٹس اور اس سکول کے ٹیچرز. ٹھیک ہے. پھر آپ نے ان کا جو لکھنا ہے کہ اسکول جو ہے جس ایریے میں واقع ہے اس ایریے کے بارے میں لکھنا ہے کہ وہ ایریا کیسا ہے، اسکول جس ایریے کے اندر واقع ہے اس کے حوالے سے آپ نے لکھنا ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے والدین کا، جو بچے ہیں جو آپ کے پارٹیسپینٹس ہیں جن پہ آپ ریسرچ کر رہے ہیں، ان اسٹوڈنٹس کے والدین کا جو اکنامک سٹیٹس ہے، یعنی کہ وہ کیا ہے، والدین معاشی طور پہ کیسے ہیں، اسٹیبل ہیں یا ویک ہیں، اور ان کا پیشہ کیا ہے. تو یہ ساری باتیں آپ نے لکھنی ہیں. ان کے ارننگ ٹرینڈز کیا ہیں، ان کی ایجوکیشن کیا ہے، ان کے والدین کی، بچوں کے والدین کی، بچوں کے اسٹوڈنٹس، وہ جو آپ کے ریسرچ پروجیکٹ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو پارٹیسپینٹس، ان کے والدین کی کوالیفیکیشن کیا ہے. یہ ساری باتیں ان کے حوالے سے آپ نے لکھنی ہیں. اور ان ٹیچرز کی بھی آپ نے کوالیفیکیشن وغیرہ لکھنی ہے، اور ان کا بھی آپ نے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس والے میں ڈسکس کرنا ہے اس کویسچن کے اندر. تو پہلے نمبر پہ آپ کے پارٹیسپینٹس آگے، پارٹیسپینٹس آف مائی پروجیکٹ ور بلانگ ٹو کلاس 3 اسٹوڈنٹس، کہ اس سکول کے تیسری جماعت کو میں نے پارٹیسپینٹس بنایا ہے. اینڈ ٹیچرز آف گورنمنٹ پرائمری اسکول لاہوری گیٹ چنیوڑ. دا پارٹیسپینٹس ور بلانگ ٹو اربن ایریا آف چنیوڑ، وہ شہری علاقے سے ان کا تعلق ہے جی. سم پارٹیسپینٹس ور بلانگ ٹو نیئر بائی ایریا آف سٹی چنیوڑ. ٹھیک ہے. اور کچھ جو ہے وہ اس شہر کے قریبی علاقے کے سے ان کا تعلق تھا. School is also situated in the urban area. We can say that school is situated in the heart of city Chinod. Most of the participants of the class 3 participants are living from hand to mouth. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ میں بیک گراؤنڈ اب دے رہا ہوں، ان کا معاشی اسٹیٹس بھی ساتھ میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ دے آر اسپینڈنگ دیئر لائفز ان ویری ٹف سرکمسٹانسز ان رسپیکٹ ٹو اکنامک بیک گراؤنڈ. کہ اگر معاشی طور پہ دیکھا جائے تو ان کا جو اکنامک بیک گراؤنڈ تھا پارٹیسپینٹس کا، ان کے والدین کا، وہ بہت ہی اچھا نہیں تھا، وہ کمزور تھا. تو پیج نمبر 14 ہے، آگے 15 پہ چلتے ہیں جی. اب میں نے یہ بات کر دی یہاں پر کہ ان کا معاشی جو بیک گراؤنڈ تھا پارٹیسپینٹس کے والدین کا وہ کیا تھا، ان بچوں کا اور ان کے والدین کا. اب اسٹوڈنٹس کے جو کہ کلاس 3 کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو اس ریسرچ پروجیکٹ کا حصہ ہیں، ان کے والدین کا آکوپیشن جو پروفیشن ہے وہ کیا ہے، وہ میں ڈسکس یہاں پہ کر رہا ہوں کہ آلموسٹ آل دی پیرنٹس ور لیبررس. تقریباً تمام والدین جو ہیں اس کلاس کے جو بچوں کے والدین تھے وہ تقریباً مزدور طبقے سے تعلق رکھتے تھے. دے آر ڈوئنگ ڈفرنٹ جابس ایز اے لیبرر. دیئر ایوریج انکم از 15,000. ساتھ میں نے ان کی آمدن جو ہے، انکم ہے، وہ بھی میں نے مینشن کر دی. دے ڈو ورک دیٹ از اویلیبل ٹو ارن لیولیہڈ. وہ اپنی روزی کمانے کے لیے جو بھی ان کو کام دستیاب ہوتا تھا وہ کر لیتے تھے ایک مزدوری کے طور پر. فیو پیرنٹس ور شاپ کیپر. کچھ والدین جو تھے وہ دکاندار تھے. دے سولڈ ڈفرنٹ تھنگس ایٹ اے لمیٹڈ اسکیل. اور ان کی یہ نہیں ہے کہ ان کی جو شاپ تھی وہ بہت بڑی نہیں تھی، وہ ایک چھوٹی سی دکان تھی جس پہ وہ چیزیں بیچا کرتے تھے، لمیٹڈ یعنی محدود. ون آف دی پیرنٹس سولڈ ان ایٹیبل تھنگس اینڈ ون آف دی پیرنٹس سولڈ آئرن مٹیریلس. تو اس میں نے یہ بھی مینشن کیا ہے کہ اس کلاس کے جو بچے ہیں ان کے والدین میں سے کچھ جو ہے وہ لوہے کی چیزیں بیچتے تھے اور کچھ جو کھانے پینے کی چیزیں بیچتے تھے، اور ان میں سے کچھ والدین جو ہیں وہ مرغیاں بیچتے تھے. ون آف دی پیرنٹس سولڈ ٹی. کچھ چائے جو ہے وہ مطلب ہوٹل تھا ان کا چائے کا چھوٹا سا، اس میں وہ چائے بیچا کرتے تھے. فیو پیرنٹس ورکڈ ایز اے ملک مین. کچھ ایک گوالے کے طور پہ کام کرتے تھے. دے سولڈ ملک، اور وہ دودھ بیچتے تھے. سم پیرنٹس مین دی بائیسیکلس. اور کچھ جو ہے والدین، بچوں کے والدین کی جو شاپ تھی وہ سائیکل مرمت کرنے والی تھی. ون آف دی پیرنٹس واز ڈرائیور. ان میں سے ایک والدین بچوں کا جو پیرنٹس تھے ان کے جو والد تھے وہ ڈرائیور تھا. ون آف دی پیرنٹس ورکڈ ان اے ہوٹل ایز اے ویٹر. ون آف دی پیرنٹس ورکڈ آن اے فرنیچر شاپ ایز اے سیلز مین. تو کچھ فرنیچر شو روم پہ بھی کام کرتے تھے سیلز مین کے طور پہ. ون آف دی پیرنٹس ڈرائیو رکشا. کچھ رکشا بھی چلاتے تھے. اینڈ ورک پارٹ ٹائم آن دی شاپ. تو ون آف دی پیرنٹس ورکڈ ایز اے ٹیچر. ون آف دی پیرنٹس ورکڈ ایز اے واچ مین. ون آف دی پیرنٹس worked as a cook. All the mothers of the parents participants were
ہاؤس وائفس اینڈ نو مدر از ڈوئنگ جاب. تو جتنی بھی مائیں تھیں بچوں کی، جو کلاس 3 کے جو بچے تھے ان کی جو مائیں تھیں وہ ساری ہاؤس وائفس تھیں اور وہ کوئی بھی جاب نہیں کرتی تھی. اب اس میں ایک پہلو یہ بھی تھا، لٹریسی ریٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے پوچھا تھا کویسچن میں. تو جو اسٹوڈنٹس ہیں کلاس 3 کے، ان کے جو والدین کا جو لٹریسی ریٹ ہے، یعنی کہ ان کی جو ایجوکیشن ہے وہ کیا تھی، اور کتنے والدین پڑھے لکھے تھے، کتنے ان پڑھ تھے. تو وہ میں نے یہ بھی مینشن کیا ہے کہ آلموسٹ لٹریسی ریٹ ان دس ایریا واز 53%. کہ اس ایریا میں جس ایریا میں اسکول واقع تھا ان کا جو لٹریسی ریٹ تھا وہاں پہ لوگوں کا وہ تقریباً 53% تھا. آلموسٹ ہاف آف دی پیرنٹس آف دی پارٹیسپینٹس ور الٹریٹ. اور تقریباً جو پارٹیسپینٹس کے جو یعنی کلاس 3 کے جو بچے تھے ان کے جو والدین تھے وہ اکثر ان پڑھ تھے. دے کین ناٹ ریڈ اینڈ رائٹ. سم آف دی پیرنٹس آلموسٹ 25% ایجوکیشن واز پرائمری. 25% جو والدین تھے ان کی ایجوکیشن پرائمری تھی. سم آف دی پیرنٹس آلموسٹ 15% ایجوکیشن واز مڈل. اور 15% والدین کی جو ایجوکیشن تھی وہ مڈل تھی. اور سم آف دی پیرنٹس آلموسٹ 10% ایجوکیشن واز میٹرک. اور 10% والدین کی جو ایجوکیشن تھی وہ تعلیم جو تھی وہ میٹرک تھی. فیو پیرنٹس آلموسٹ 3% ایجوکیشن واز انٹرمیڈیٹ. تو 3% والدین کی جو تعلیم تھی وہ انٹرمیڈیٹ تھی. ٹوٹل لٹریسی ریٹ واز آلموسٹ 53%. اور جو لٹریسی ریٹ تھا وہ تقریباً 53% تھا ان دس ایریا. illiterate parents were almost 49%. We can say literacy rate of the parents and rate of the illiterate parents was almost 50% each. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لٹریسی ریٹ جو تھا اور illiterate persons کا جو ریٹ تھا وہ تقریباً سیم تھا. یعنی 50% تقریباً والدین پڑھے لکھے تھے اور 50% جو تھے وہ ان پڑھ تھے. اب ایک چیز اور بھی اس میں پوچھی گئی تھی کہ جو ان میں خاص خوبی تھی، اسپیشل ٹریٹ تھی، وہ کیا تھی کہ ان دس community the special trait of parents was that almost all the parents were hard worker. کہ تمام والدین جو ہے وہ محنتی لوگ تھے اور اپنے بچوں کے لیے کماتے تھے، حلال رزق کمانے کی کوشش کرتے. they were performing their duties well according to their abilities and contributing good part to the society according to their abilities. اور وہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق معاشرے میں ایک اچھا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے تھے. In this area almost all the parents were willing to get educated their children. یہ ان کی خاص خوبی تھی کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے تھے. their economic status is very poor. ان کا جو معاشی جو کنڈیشن تھی وہ بری تھی. their economic condition is not strong and they are not in a position to get educated their children properly and in a good manner. تو وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلوانے کے مناسب طور پہ قابل نہیں تھے. they cannot provide facilities to their children in this respect. اور اس معاملے میں وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ تعلیم دلوانے کے قابل بھی ایز سچ نہیں تھے. تو they want their children should get education. لیکن ان میں خوبی کیا تھی کہ وہ چاہتے تھے، وہ خود تو معاشی طور پہ کمزور تھے لیکن وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلوانا چاہتے تھے. ایک تو وہ ہارڈ ورکر تھے اور اپنے بچوں کو تعلیم دلوانا چاہتے تھے. تو یہ ان کی خاص جو اسپیشل ٹریٹ تھی، خوبی تھی. so that they can improve their living standard. تاکہ وہ اپنے ان کی رہن سہن کی جو کنڈیشن ہے وہ بہتر ہو سکے. تو پہلے کویسچن اب آ رہا ہے جی. یہ پہلے کویسچن سے پہلے ایک کویسچن تھا جو ایک ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے ڈیٹیل مانگی تھی، جو میں نے آپ کو اوور آل بتا دیا ہے. یعنی کہ اس میں انہوں نے پارٹیسپینٹس کے حوالے سے پوچھا تھا، ان کے والدین کے حوالے سے ساری تفصیل مانگی تھی. وہ میں نے ساری کی ساری اس کویسچن میں آپ کو بتا دی کہ آپ نے کون کون سے پہلوؤں کو ہائی لائٹ جو ہے وہ کرنا ہے یہاں پہ. تو امید ہے انشاءاللہ یہ پہلا کویسچن آپ کا پتہ آپ کو چل گیا ہوگا اور آئیڈیا بھی آپ کو بہت بہتر طور پہ مل گیا ہوگا کہ کس طرح سے آپ نے اس کویسچن کو مینیج کرنا ہے. Why did you select this specific sub-theme and topic? Relate it to your experience. Problem in your classroom institution. تو آپ نے اب یہاں پر جو اس کویسچن میں ہے، پہلے کویسچن کو سمجھنا چاہیے کہ آپ نے یہ خاص جو سب تھیم ہے کیوں چنا، اس میں ٹاپک یہ کیوں آپ نے چوز کیا، اس کو اپنے تجربے اور اپنی جو کلاس روم کے حوالے سے اور اس ادارے کے حوالے سے اپنا جو تجربہ ہے اس کو آپ نے وہ بیان کرنا ہے. Give the background and rationale of the study.
اس میں آپ نے تو بیک گراؤنڈ آپ نے پیش کرنا ہے، پس منظر بیان کرنا ہے اس کے چننے کا، اور دوسرے نمبر پہ آپ نے وجہ بیان کرنی ہے۔ ریشنل آف دی اسٹڈی کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ ٹاپک چن رہے ہیں، جو آپ نے ٹاپک چنا ہے، جو آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں جس ٹاپک کے اوپر، اس کے چننے کی آپ کی ریزن کیا تھی۔ تو یہاں پر آپ نے ایک ریزن جو ہے وہ ڈسکرائب کرنی ہے۔ تو میرا چونکہ آئی سی ٹی کا شعبہ تھا تو میں نے بیک گراؤنڈ پہلے دیا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ ہیز ٹیکن انیشیٹو to get educated students from new technology of ICT. In this respect, government has started to teach the students using tab in the primary schools, particularly class 3 students. تو آپ دیکھیے کہ میں نے یہ بیک گراؤنڈ پیش کیا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ چونکہ تیسری جماعت میں ٹیب کے استعمال پہ بہت ایمفیسائز کر رہی ہے اور ان کو بچوں کو جدید ٹیکنالوجی سے متعارف کرانے کے لیے وہ ایفرٹ کر رہی ہے۔ تو ایک تو یہ بیک گراؤنڈ میں پہلا جو میں نے چیز پیش کیا وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس چیز کی طرف اسٹوڈنٹس کو لے جا رہی ہے، ان کو انٹروڈیوس کروا رہی ہے۔ تو ان مائی کلاس روم بیفور دا یوز آف ٹیب I observed the lack of soft skills like motivation, confidence and learning abilities like creativity and the awareness of new technology like tab. تو کلاس روم میں جب ٹیب کا استعمال نہیں تھا تو بچوں کے اندر جدید ٹیکنالوجی جو ہے وہ آج کل جو معاشرے میں بہت تیزی سے استعمال ہو رہی ہے، وہ اس کے بارے میں اویئرنیس نہیں تھی بچے اس میں، اور اس ٹیکنالوجی کے استعمال سے بچوں کے اندر جو سکلز ڈیولپ ہو رہی ہیں ان کی بہت کمی تھی۔ تو I also had great experience to teach the class 3 students. The students took great interest to learn different things from tab. تو اسٹوڈنٹس وہ ٹیب سے ڈفرینٹ چیزیں، مختلف چیزیں سیکھنے میں بہت انٹرسٹ لیتے تھے۔ تو یہ میرا ایک ذاتی ایکسپیرینس تھا، ایک جو میرا تو وہ میں یہاں پہ میں نے بیان کیا ہے کہ I was surprised to see their motivation, confidence and thinking of creativity after using tab. تو ٹیب کے استعمال کرنے کے بعد ان کے اندر جو موٹیویشن تھا، لیول آف موٹیویشن وہ بہت بڑھ گیا، ان کے اندر کانفیڈنس بڑھ گیا، ان کی جو تھنکنگ آف کریٹیوٹی ہے وہ بھی بہت بڑھ گئی۔ تو اٹ از ایزی ٹو ٹیچ اسٹوڈنٹس مرجنگ ٹیب ود ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز۔ تو how can we create different soft skills like self motivation, confidence and creativity in the primary students. تو یہ ایک تو یہ بات تھی میری کہ یہ جو میرا ذاتی جو پرسنل ایکسپیرینس تھا وہ میں نے یہاں پہ ڈسکرائب کیا کہ میں نے بچوں میں کیا تبدیلیاں دیکھیں، تو اس لیے یہ ٹاپک میں نے چوز کیا۔ اور پھر یہ بیک گراؤنڈ میں ہم نے یہ بھی بتانا ہے کہ اس کے اوپر کیا کام ہو چکا ہے اس ٹاپک کے اوپر اور اس کی اہمیت کے بارے میں مختلف لوگوں نے جو ڈسکرائب کی ہے۔ تو یہ کرس ایبٹ نے جو 2011 میں اس آرٹیکل کے بارے میں جو بات کی ہے کہ ایجوکیشن ہیز بین ریکگنائزڈ ایز ون آف دی پبلک سیکٹرز موسٹ integrated technological development. It has been said that ICT is principal element of economic and social worldwide. تو ICT کی جو اہمیت ہے اس کے اوپر بہت ہی ایمفیسائز کیا گیا ڈفرینٹ جو ایجوکیشنسٹ ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں ان کے حوالے سے۔ تو یہ میں نے یہاں پر حوالے دیے ہیں ڈفرینٹ لوگوں کے بیک گراؤنڈ میں، کہ یہ بیک گراؤنڈ کے حوالے سے جو ڈفرینٹ لوگ اس کی اہمیت، آئی سی ٹی کی اہمیت جو اسٹوڈنٹس کے استعمال کے حوالے سے وہ بیان کر چکے ہیں، تو وہ پس منظر کے اندر بیک گراؤنڈ کے اندر وہ میں نے ساتھ میں ڈسکرائب کیے ہیں، ڈفرینٹ لوگوں کا حوالہ دیا ہے جو ماضی کے اندر جو اس بارے میں بات کر چکے ہیں۔ تو آپ نے اپنا ایکسپیرینس بھی بیان کرنا ہے کہ آپ نے ٹاپک کیوں چوز کیا، اور ساتھ میں بیک گراؤنڈ میں آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ ڈفرینٹ جو ایکسپرٹس ہیں اس کے بارے میں، آئی سی ٹی کے بارے میں، اسٹوڈنٹس کے استعمال کے حوالے سے، اسٹوڈنٹ کو یہ آئی سی ٹی کی ٹیکنالوجی کو استعمال کروانے کی اہمیت کے حوالے سے وہ بات جو کر چکے ہیں وہ بھی آپ نے یہاں پہ حوالے کے طور پہ بیان کرنی ہے بیک گراؤنڈ کے طور پہ۔ تو اس کے لحاظ سے ٹیب ہیز ٹیکن اے گلوبل انٹیگریٹڈ ٹول ان امپروونگ quality of education, but in this respect it is important that teachers must be aware about the use of modern information technology in classroom, particularly in primary class. تو ہمیں یہ بھی بات کو بتانا ہے
کہ جدید ٹیچرز ہیں ان کو اس حوالے سے بھی آگاہ ہونا چاہیے کہ جدید ٹیکنالوجی کو کیسے استعمال کرنا ہے، بچوں کو کیسے انٹروڈیوس کروانی ہے. تو ٹیچر شوڈ آلسو اویئر اباؤٹ دس ٹیکنالوجی. تو یہ پس منظر میں ساری باتیں تھیں. سوال کا پہلا حصہ پس منظر تھا جس میں نے اپنا ذاتی ایکسپیرینس بھی بیان کیا کہ کلاس 3 میں جب بچوں نے ٹیب کو استعمال کیا ہے تو ان کے اندر کیا کیا امپرومنٹس آئیں، کیا کیا تبدیلیاں آئیں، وہ میں نے اپنا ذاتی ایکسپیرینس بیان کیا. پھر جو ایجوکیشن کے ایکسپرٹس تھے ان کا حوالہ دیا. اب ریشنل آف دی اسٹڈی ہے دوسرا جو حصہ اس کے اندر، کہ میں نے یہ بتانا ہے کہ میں نے اس کو کیوں چنا ہے، اس ٹاپک کو، اس میں وجہ بیان کرنی ہے اپنی اسٹڈی کی. تو مینی ایکسپرٹس، پھر میں نے پھر دوبارہ اس بات کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ مینی ایکسپرٹس اینڈ ریسرچرز ہیز میڈ دی ریسرچ ٹو ایمفیسائز دی امپورٹنس آف آئی سی ٹی لائک ٹیب ایز اے نیو ٹیکنالوجی ان کلاس روم. The consequence showed a good response and acceptance. The use of ICTs like tab among students and teachers. In this respect, tab is being used to improve different qualities of students in classroom. tab is also being used to improve the qualities of soft skills like. تو میں جو ٹاپک تھا ساتھ میں وہ بھی میں نے ڈسکس کر دیا کہ ٹیب کو استعمال کر کے اسٹوڈنٹس کے اندر کیا کیا امپرومنٹس آئیں گی، اور آئی سی ٹی کو آئی سی ٹی کا جو استعمال ہے کلاس روم میں اس کی اہمیت کے حوالے سے میں نے بات کی کہ کیا وہ اہمیت اختیار کرتی جا رہی ہے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے کلاس روم کے اندر جو آئی سی ٹی کا استعمال ہے. تو اس کی اہمیت کو میں نے ایمفیسائز کیا ریشنل کے اندر کہ چونکہ اتنی اہم اہمیت اختیار کرتی جا رہی ہے آئی سی ٹی کا استعمال کلاس روم کے اندر، تو اس لیے اس ٹاپک کو میں نے چوز کیا کہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے اوپر ریسرچ ہونی چاہیے مزید، اور اس کو ریسرچ کے طور پہ اس پہ کام کرنا ضروری ہے. تو یوز آف ٹیب ان کلاس روم از ہائیلی relevant factor for students and teachers having positive attitude towards the incorporation of tab. New young teachers have a lot of experience to use tab and students feel great excitement, sense of self motivation, self confidence and thinking of creativity in the form of tab. تو بات وہی ہے ساری آپ نے یہاں پر امپورٹنٹ ڈسکرائب کرنی ہے ریشنل کے اندر کہ آئی سی ٹی کی کیا امپورٹنس ہے. تو یہ ساری آپ نے یہاں پہ ڈسکرائب کرنی ہے اور اپنی جو اسٹڈی کی جو آپ کہہ لیں کہ یہ آپ نے یہاں پر ڈسکس کرنی ہے، یہاں پر وجہ بیان کرنی ہے کہ اس کو میں نے جو ٹاپک کو چوز کیا ہے وہ صحیح چوز کیا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کے اوپر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو ریشنل آف اسٹڈی کے اندر آپ نے یہ باتیں ساری جو ہے وہ ڈسکرائب کرنی ہیں. ٹھیک ہے. دیئر سینس آف انڈرسٹینڈنگ ٹو یوز نیو ٹیکنالوجی از انکریزنگ. اٹ از conducted that the ICT has effect on the quality of pedagogy. Teachers are imparting crucial role merging tab in their teaching activities. کہ جو جدید جو ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ ہو رہی ہے اس میں ٹیب کو اور آئی سی ٹی کو استعمال کرتے ہوئے بہت زیادہ جو ہے وہ فائدے اور جو حاصل ہم کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے وہ بیان کرنا ہے اس ریزن کو، اس اپنی اسٹڈی کو کی ریزن کو ہم نے جسٹیفائی کرنا ہے اپنے ٹاپک کو کہ ہم نے کیوں چنا ہے، کہ اس کے کیا کیا فائدے ہمیں ملیں گے، کیا اہمیت ہے اور اس پہ کام کرنا ضروری ہے. دوسرا کویسچن ہے کہ واٹ واز یور ڈسکشن ود یور کولیگ، فرینڈ، سینئر ٹیچرز اور سپروائزر ریگارڈنگ ان پرابلم. تو اس میں یہ 5 نمبر کا کویسچن ہے. تو پرووائڈ یور ڈسکشن ود یور کولیگ اور سپروائزر فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف دی پرابلم اینڈ الٹرنیٹ سولوشنز. تو آپ نے اپنے یہ جو ٹاپک تھا آپ کا اس کے حوالے سے جو آپ نے اپنے جو کولیگز ہیں ان کے ساتھ جو ڈسکس کیا ہے بات، وہ ڈسکشن کو آپ نے ڈسکرائب کرنا ہے، یا آپ نے سپروائزر کے ساتھ جو ڈسکشن کیا اس ٹاپک کے اوپر اس کو بیان کرنا ہے. تو میں نے یہاں پر جو اپنے سپروائزر کے ساتھ جو اس پرابلم کے اوپر ڈسکس کیا تھا وہ میں نے یہاں پر بیان کیا ہے. چاہے آپ کولیگ کے حوالے سے بیان کر لیں یا سپروائزر کے حوالے سے، کسی ایک کے حوالے سے آپ نے یہاں پر اپنی اس پرابلم کی ڈسکشن جو ہے وہ
اس کو سمجھنے کے لیے جو ڈسکس کیا اس کے ساتھ ٹاپک کو آپ نے وہ یہاں بیان کرنا ہے، چاہے کولیگ کے حوالے سے کر لیں یا چاہے سپروائزر کے. دیکھ لیں آپ کہ کولیگ اور سپروائزر ہے کویشچن میں کیا ہے، کولیگ اور سپروائزر. تو دونوں کی ڈسکس کرنا، بیان کرنا یہاں پہ ضروری نہیں ہے، صرف ایک کو آپ نے بیان کرنا ہے. یعنی آپ نے اس ٹاپک کے، اس پرابلم کے حوالے سے سمجھنے کے لیے اس ٹاپک کو، اس مسئلے کو آپ نے ساتھی کے ساتھ جو بات کی ہے اس کو بیان کریں، یا جو سپروائزر ہے آپ کا اس ریسرچ پروجیکٹ کا، اس کے حوالے سے، اس کے ساتھ جو آپ نے بات چیت کی ہے اس کو یہاں پر بیان کرنا ہے. تو میں نے اپنے سپروائزر کے حوالے سے یہاں پہ بیان کیا، ڈسکس مائی پریزنٹ ٹاپک ود مائی سپروائزر. مائی سپروائزر گائیڈ می اباؤٹ دی افیکٹ آف یوز آف ٹیب آن دی لرننگ آف سافٹ skills like self-motivation, self-confidence and creativity in the students of class 3. He guided me that students should be guided in such a way that they may be able to get deep learning through ICT tab. تو انہوں نے یہ بات کی ہے، میں نے یہاں پر یہ بیان کیا ہے کہ میرے سپروائزر نے مجھے یہ رہنمائی کی ہے کہ بچوں کو ڈیپ لرنر بنانا چاہیے. یعنی کہ ہم نے ٹیب کو، آئی سی ٹی کو استعمال کرتے ہوئے بچوں کے اندر ڈیپ لرننگ کی ایبلٹی کو کریٹ کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ سپرفیشلی، سطحی طور پر اپنی کسی بھی بات کو دیکھیں، سمجھیں، بلکہ ہم نے ان کو ڈیپ لرنر بنانا ہے کہ وہ ہر بات کو بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو سمجھنا انہوں نے کیسے ہے، اور اس سے رہنمائی کیسے حاصل کرنی ہے، اور اس کی تہ تک وہ کسی بھی مسئلے کی کیسے پہنچیں اور لرننگ کو کیسے اپنی بہتر بنا سکتے ہیں. He told me that deep learning enhances the different skills among students that children need for success instead of focusing on superficial knowledge. تو ہم نے سطحی طور پر جو بچے اوپر سے، جیسے رٹا سسٹم ہے جو ہمارے عام طور پہ روایتی طور پہ جو استعمال کیا جاتا ہے، تو ہم نے اس حد تک محدود نہیں رہنا، اس رٹے سسٹم کی کرائمنگ کی بات کو ہم نے نہیں کرنا، بلکہ اس سپروائزر نے مجھے، ہمارے جو سپروائزر صاحب تھے، انہوں نے یہ بات کی کہ بچوں کو ہم نے ڈیپ لرنر بنانا ہے. ٹھیک ہے، رٹا لگانے والا نہیں بنانا کہ سطحی طور پہ بات کو دیکھ لیں. تو آپ نے یہ ڈسکشن کسی بھی حوالے سے، کسی بھی طور پر آپ اس کو بنا کر خود بھی اپنے طور پر لکھ سکتے ہیں. اگر کوئی ڈسکشن ہلکی پھلکی ہوئی ہے تو آپ اس میں خود اپنی طرف سے بھی بہت ساری باتیں ایڈ کر سکتے ہیں، اس کو پیش کر سکتے ہیں کہ یہ ڈسکشن ہوئی. ایک ڈسکشن کے طور پہ اپنے طور پہ بھی آپ اپنی باتوں کو لکھ سکتے ہیں اپنے الفاظ میں. اگر آپ کی ان کے ساتھ ڈسکشن اگر زیادہ نہیں بھی ہوئی تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں، آپ خود بھی اس ڈسکشن کے طور پر جو اپنا پوائنٹ آف ویو ہے وہ بیان یہاں پر کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کیسے ہمیں یہ بات کی کہ مسئلے کو کیسے آپ ہینڈل کریں. تو تھرو ڈیپ لرننگ، آگے یہ بات میں نے ساری بیان کر دی. آئی آلسو ڈسکسڈ ود مائی کولیگ. تو میں نے کولیگ کے حوالے سے بھی یہاں پر ڈسکرائب کر دیا ہے، آپ ایک ہی کو بیان کر سکتے ہیں. اباؤٹ دا پرابلم، مائی کولیگ سیڈ دیٹ دا یوز آف آئی سی ٹی از ویری امپورٹنٹ ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ٹو ٹیچ دی اسٹوڈنٹس at primary level. My colleague asked me to merge different activities with the use of tab to develop soft skills in the students at primary school level. تو میرے اسٹوڈنٹ، جو میرا کولیگ تھا، انہوں نے یہ بات کی. تو سپروائزر نے ڈیپ لرنر کی بات کی، اور میرے کولیگ نے کیا بات کی ہے کہ جو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہم کلاس روم میں استعمال کرتے ہیں ان کو اگر ہم ٹیب کے ساتھ ملا لیں تو اس کا بہت ہی زیادہ اچھا اثر اسٹوڈنٹس کے اوپر پڑے گا. وہ ایک اچھے لرنر کے طور پر لرننگ ان کی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیولپ ہوگی، امپروو ہوگی، وہ بہتر طور پہ چیزوں کو سمجھ سکیں گے. He also asked me to assign the students written activities individually and also in the form of group activities. تو اس نے مجھے ساتھ میں یہ بھی بات کی کہ صرف ٹیب تک بچوں کو محدود ہم نہ رکھیں، بلکہ ان کو ریٹن ایکٹیویٹیز میں بھی ساتھ میں انوالو کریں تاکہ وہ ٹیب تک محدود نہ ہو جائیں اور اپنی ریٹن جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں ویک نہ ہو جائیں. تو یہ پوائنٹ آف ویو بھی ساتھ میں نے بیان کیا. تو نیکسٹ میں آگے ہے دی اسٹوڈنٹ اینڈ ٹو اوائڈ سم ایکسٹینٹ ان دی لیکنیس آف دیئر ریٹن ایبلٹیز. تو ٹیب کا زیادہ استعمال سے ان کے اندر جو ریٹن ایبلٹیز کی جو کمی پیدا ہو سکتی ہے وہ پیدا نہ ہو، تاکہ ہم ریٹن جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی ساتھ میں ان کی شامل رکھیں. تو یہ کچھ ڈسکشنز تھی وہ میں نے یہاں پر ڈسکرائب کر دی. آگے جو کویشچن نمبر ہمارے پاس آ رہا ہے دوسرا،
یہ کویشچن نمبر 2 ہے. What did you find about the problem in the existing literature? Books, articles, websites. Explore books and online resources to know what and how has been already done regarding this problem. تو جو ٹاپک میں نے چوز کیا ہے, میں نے یہاں پر یہ باتیں کویشچن نمبر 2 میں بیان کرنی ہیں کہ جو ایکسپرٹس ہیں, جو پرانے ماضی کے اندر جو اس ٹاپک کے اوپر کام کر چکے ہیں, ان کے کام کے حوالے سے جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, جو ان کا کام ہے, وہ میں نے یہاں پر سارا ڈسکرائب کرنا ہے. تو کوشش کریں کہ آپ وہ 10 12 13 10 سے 15 لوگوں کا جو کام ہے, کم از کم 10 اور 12 13 ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے, اتنے لوگوں کا جو کام ہے وہ اس ٹاپک کے حوالے سے جو آپ نے چوز کیا ہے وہ آپ نیٹ سے آن لائن سرچ کر کے وہ آپ یہاں سے فائنڈ آؤٹ کر کے وہ سارا لکھ سکتے ہیں مختلف لوگوں کے حوالے سے. تو وہ یہاں پر آپ نے سارا ڈسکرائب کرنا. دیکھیے یہ دوسرا, یہ تیسرا, چوتھا, 5واں, 6واں, 7واں, 8واں, 9واں اور 10واں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ 11واں, 12واں, 11 تک میں نے بیان کیے ہیں. تو 11 لوگوں کے جو کام تھے وہ میں نے یہاں پر بیان کر دیے ہیں. آگے ہمارے پاس کویشچن نمبر جو 4 ہے, اس میں کیا ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں آپ نے ڈفرینٹ جو کام کرنے والے تھے کویشچن نمبر 3 کے اندر, یہ سوری کویشچن نمبر 3 ہے, 2 نہیں ہے. تو جو انہوں نے کام کیا ہے, مختلف جو ایکسپرٹس ہیں ماضی کے اندر جو اس ٹاپک پہ کر چکے ہیں, وہ آپ نے سارا یہاں پر ڈسکرائب کرنا ہے. ٹھیک ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ. کویشچن نمبر 4 آگے ہے. واٹ آر دا میجر ویریبلس کنسٹرکٹ آف یور پروجیکٹ, گیو ڈیفینیشنز, ڈسکرپشن فرام لٹریچر. واٹ آر دا کی ٹرمز ان یور ٹاپک اسٹڈی, what do you mean of these terms, what particular meanings you will attach to the term when used in this project. اس پروجیکٹ میں جو بھی آپ نے خاص جو ٹرمز استعمال کیے ہیں, جو اصطلاحیں استعمال کی ہیں, وہ کون سی ہیں. اور اس میں پہلے نمبر پہ بات ہے ویریبلس کون سے آپ نے استعمال کیے ہیں, یعنی اس پروجیکٹ کو کنسٹرکٹ کرنے کے لیے جو ویریبلس ہیں وہ کون سے. میں نے 2 ویریبلس بنائے تھے. ایک دیر آر 2 میجر ویریبلس ان پروجیکٹ میں 2 میرے, ایک تو لرننگ یعنی کہ بچوں نے جو سیکھنا ہے, ایک تو یہ ویریبل ہے. پھر میں نے یہ مینشن کر دیا کہ جو لرننگ ہے یہ ڈیپینڈنٹ ہے. دوسرا جو میرا ویریبل تھا وہ ٹیب تھا, اور یہ انڈیپینڈنٹ ہے. یعنی ٹیب جو ہے اس کے اوپر ٹیب کسی چیز پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا, لیکن لرننگ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے. یعنی کہ ہم ٹیب کو استعمال کرتے ہوئے جو لرننگ کر رہے ہیں اس کا انحصار وہ کس پر تھا, ٹیب کے اوپر تھا. اور ٹیب جو ہے وہ اس کا انحصار کسی بھی چیز کے اوپر ایز سچ نہیں تھا. تو یہ میرے 2 ویریبلس تھے جو کہ یہاں پر ہم استعمال کر رہے ہیں اپنی اسٹڈی کے اندر, کہ لرننگ جو بچے کر رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں کس سے, ٹیب سے. ٹیب ہے اور لرننگ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے, اور ٹیب جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے. اس کے بعد کی ٹرمز کون تھی. میں نے جو اصطلاحیں استعمال کی, ایک تو ICT استعمال کی ہے, L&D ہے, لرننگ ہے, سافٹ سکلز ہیں, ایٹیٹیوڈ ہے. تو ان کی اب ڈیفینیشنز بھی کرنی ہیں. تو پہلے نمبر پہ جو اس کویشچن کے اندر جو باتیں ہیں, پہلے ویریبلس کو میں نے بیان کیا, ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا. دوسرا پوائنٹ ہو گیا کی ٹرمز کون سی ہیں, ان کے نام لکھے میں نے, پھر ان کو ڈیفائن کیا. ICT, یہ سوری تھوڑا سا مٹ گیا ہے, ریموور استعمال کیا تھا. تو ICT اسٹینڈس فار انفارمیشن اینڈ communication technologies, and it can be defined as diverse set of technological tools and resources used to communicate and to create, store and manage information. آگے لرننگ کی ڈیفائن ہے, ایٹیٹیوڈ کی ڈیفائن ہے, L&D کی ڈیفائن ہے, اور سافٹ سکلز کی. تو یہ ساری ڈیفائن آپ نے, یعنی کہ 3 چیزیں تھیں, ویریبل, کی ٹرمز کون سی استعمال ہو رہی ہیں, اور ان کو پھر ڈیفائن بھی کرنا ہے, وہ میں نے کر دیا. آگے کویشچن نمبر 5 ہے کہ what did you want to achieve
in this research project, کہ اس ریسرچ پروجیکٹ میں آپ کیا چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں اس ریسرچ پروجیکٹ کے ذریعے، آبجیکٹیو کیا ہے اس کے، اور پرپس کیا ہے اس اسٹڈی کا. تو ایک تو آبجیکٹیو اور اس کا purpose. What was the critical question that was tried to be answered in this project? I wanted to achieve the following objectives with the study of present research project. تو ہم نے یہ بیان کیا کہ ہمارے کیا مقاصد ہیں جو ہم اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو to study the impact of using tab on the learning of soft skills. تو جو سافٹ سکلز جو ہم بچوں میں ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں ٹیب کے ذریعے ان کے اوپر کیا ایفیکٹ پڑ رہا ہے، ان سکلز کے اوپر، وہ سافٹ سکلز کے اوپر اسٹوڈنٹس کے کیا ایفیکٹ پڑ رہا ہے ٹیب کو استعمال کرتے ہوئے. کلاس 3 جو اسٹوڈنٹس ہیں، کیونکہ کلاس 3 پہ ہم فوکس کر رہے ہیں، تو کلاس 3 کے اسٹوڈنٹس کے اوپر سافٹ سکلز جو انہوں نے سیکھنی ہے، سیلف موٹیویشن، سیلف کانفیڈنس اور کریٹیوٹی، وہ ٹیب کو استعمال کرتے ہوئے ان کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے. تو ہم اس ایفیکٹ کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں کہ کیا امپیکٹ ہو رہا ہے اس کا. Does using of tab in class 3 students has improved the learning of students in English, Urdu and mathematics. کی جو 3 سبجیکٹ ہیں انگلش، اردو اور میتھمیٹکس، ٹیب کو استعمال کرتے ہوئے کیا ان اسٹوڈنٹس کے اندر ان سبجیکٹ میں امپرومنٹ آ رہی ہے. ٹو فائنڈ اویئرنیس آف ٹیچرز ٹوورڈز دی یوز آف آئی سی ٹی ان ٹیچنگ، کہ کیا ٹیچرز جو ہیں وہ آئی سی ٹی کے بارے میں ان کے اندر اویئرنیس ہے. ہم اس چیز کو بھی اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے اندر کس لیول تک اویئرنیس ہے آئی سی ٹی کو استعمال کرنے کی. یہ بھی ہم ساتھ میں اس اسٹڈی کے اندر دیکھنا چاہتے تھے کہ ٹیچرز جو ہیں وہ اس آئی سی ٹی کے استعمال سے، جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے کتنے باخبر ہیں، کتنی آگاہی ان کو حاصل ہے. اور اس کے بعد نمبر 4 پہ ٹو فائنڈ پازیٹیو اینڈ نیگیٹو ایٹیٹیوڈ آف اسٹوڈنٹس ٹو یوز آف ٹیب ان دیئر لرننگ، کہ اسٹوڈنٹس جو سیکھ رہے ہیں ٹیب کے ذریعے اس کا کیا مثبت اور منفی جو ایفیکٹ ہو رہا ہے وہ بھی ہم یہاں پر اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں. ٹو فائنڈ پازیٹیو اینڈ نیگیٹو ایٹیٹیوڈ آف ٹیچرز ٹوورڈ دا یوز آف ٹیب ان ٹیچنگ انگلش، اردو اینڈ میتھمیٹکس. تو میتھ، انگلش اور اردو کے سبجیکٹ ہیں کہ ٹیچرز کے اوپر کیا مثبت اور منفی ٹیب کو استعمال کرتے ہوئے اثر پڑ رہا ہے ان کی ٹیچنگ پر. ان 3 سبجیکٹ کی جو وہ ٹیچنگ کر رہے ہیں اس پہ اس ٹیب کے استعمال کرتے ہوئے کیا مثبت اور منفی اثر جو ہے وہ پڑ رہا ہے. کویشچن نمبر آگے 6 ہے جی. تو آبجیکٹیوز میں نے بیان کر دیے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر وہ ساری باتیں ہم نے ڈسکس کر لیں. کویشچن نمبر 5 کے اندر Who were the participants in your project؟ تو آپ کے پارٹیسپینٹس کون سے ہیں اس پروجیکٹ کے اندر. Give details of the individuals or group were focused on this project. تو یہ انہوں نے مثال بھی دی ہے ساتھ میں. تو the early grade students whose handwriting in Urdu was not good are the students of class 8 who did not have good communication skills. تو بار یہ انہوں نے مثال دی ہے. ہم نے پارٹیسپینٹس جو تھے وہ ہمارے کون سے ہیں پہلے نمبر پہ، وہ گروپ کی شکل میں ہیں یا انڈیویجول ہیں، وہ ساری باتیں وہ ہم نے یہاں پر بیان کرنی ہیں. دا پاپولیشن آف پارٹیسپینٹس ور آل دی اسٹوڈنٹس آف کلاس 3 آف گورنمنٹ ایم سی پرائمری اسکول لاہوری گیٹ چنور اینڈ دیئر ٹیچرز ان دس پروجیکٹ. تو اس پروجیکٹ میں جو پارٹیسپینٹس تھے وہ میں نے شروع میں بتا دیا تھا کہ ایک تو کلاس 3 کے اسٹوڈنٹس ہیں جو میں نے ٹاپک چوز کیا تھا، اور ساتھ میں اس کلاس کے ٹیچرز ہیں، ٹھیک ہے. دا ڈیٹیل آف دی اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچرز از گیون بلو. اسٹوڈنٹس کتنے ہیں؟ 25 میل، 7 فیمیل ہیں اسٹوڈنٹس. ٹیچرس 4 میل ہیں، فیمیل کوئی بھی نہیں. اسٹوڈنٹس ور بلانگ ٹو سیم کلچر گروپ اینڈ سیم اکنامک بیک گراؤنڈ. تو اسٹوڈنٹس جو تھے وہ ایک ہی کلچر سے ان کا بلانگ کرتے ہیں وہ، اور ان کا اکنامک بیک گراؤنڈ بھی تقریباً ایک جیسا ہی تھا. ٹیچرس کا بھی یہی تھا. ٹیچرس ور آلسو بلانگ ٹو سیم کلچر. one teacher's education was metric and all the other teachers' education was master level. تو ایک جو ٹیچر ہے اس کی جو ایجوکیشن تھی وہ میٹرک تھی، باقی تقریباً ماسٹر لیول کے ٹیچرز جو ہیں وہ اس ریسرچ کے اندر وہ شامل ہیں. آگے کویشچن نمبر 7 ہے جی. تو اس میں چھٹے کویشچن میں ہم نے یہ بیان کر دیا کہ پارٹیسپینٹس کون سے ہیں، وہ ڈیٹیل ہم نے ساری یہاں پر ڈسکس کر دی، بتا دی، اور ان کے بارے میں
بھی بیان کر دیا ان کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے. ہاؤ ڈیڈ یو ٹرائی ٹو ریزالو دی پرابلم, کہ آپ نے اس مسئلے کو حل کرنے کی کیسے کوشش کی. نریٹ دا پروسیس, نریٹ کا مطلب ہوتا ہے جی بیان کریں. نریٹ دا پروسیس آف اسٹیپ وائز پروسیجر آف انٹرویشن اینڈ ڈیٹا کلیکشن. تو اس کویسچن کے اندر, اس سوال کے اندر آپ نے وہ سارا پروسیس جو ہے وہ یعنی کہ ڈیٹا یعنی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ نے کون سا جو پروسیجر ہے, طریقہ کار, یعنی آپ نے کون سا میتھڈ استعمال کیا ہے, کون سا طریقہ کار استعمال کیا ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے, وہ آپ نے میتھڈ کو یہاں پہ بیان کرنا ہے کہ کون سا میتھڈ آپ نے اڈاپٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اسٹیپ وائز وہ آپ نے سارا پروسیجر جو ہے وہ بیان کرنا ہے. ڈیٹا کلیکشن کیسے کیا آپ نے, وہ بھی ساتھ میں آپ نے ڈسکرائب کرنی ہے کہ آپ نے ٹیسٹ کی شکل میں ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے یا کوئی کویسچن کی شکل میں ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے یا کسی بھی لحاظ سے آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے. ڈیٹا کلیکٹ کرنے کا کیا طریقہ استعمال کیا وہ بھی آپ نے یہاں پہ بیان کرنا ہے. یعنی کہ ڈیٹا جو مواد ہے وہ بچوں سے کیسے لیا ہے, ٹیچر سے کیسے لیا ہے. جو آپ کی ریسرچ پروجیکٹ کا حصہ ہیں بچے یعنی کہ اسٹوڈنٹس کلاس 3 کے اور جو ٹیچرز ہیں اس کلاس 3 کے, ان لوگوں سے آپ نے اپنی ریسرچ کو کرنے کے لیے کون سا طریقہ استعمال کیا ہے اور ڈیٹا کو حاصل کرنے کے لیے کیا طریقہ استعمال کیا ہے وہ یہاں پر آپ نے بیان کرنا ہے. The study was conducted in descriptive form and quantitatively data was analyzed in the process of collecting. تو میں نے ایک تو ڈسکرپٹیو فارم استعمال کی ہے بیانیہ طریقہ, اور ساتھ میں کوانٹیٹیو یعنی مقداری طریقہ بھی استعمال کیا ہے ڈیٹا کو انالائز کرنے کے لیے. یعنی کہ میں نے یہ بھی بیان کیا کہ کتنے بچوں نے ان پہ کیا میں نے کہ اچھا اثر پڑا, کتنوں پہ کیا کیا, مطلب یہ ٹیچرز پہ اور اسٹوڈنٹس کے حوالے سے وہ میں نے بیان کیا. جیسے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے پاس اس میں سے کتنے بچوں نے کیا امپرومنٹس دکھائی, کتنے لوگوں میں امپرومنٹ نہیں آئی, یہ ساری باتیں ہم نے ایک نمبرز کی شکل میں, اعداد کی شکل میں, کہ 25 میں سے اتنے بچوں نے یعنی کہ مثال کے طور پہ 20 اچھے ثابت ہوئے, اس میں 15 ہوئے, 10 ہوئے. تو یہ کوانٹیٹیولی ساتھ میں ہم نے ڈیٹا کو بھی انالائز کیا, وہ بھی ہم نے بیان کرنا. اور ان دی پروسیس آف کلیکٹنگ ڈیٹا پری checklist data was collected from teachers and also a post checklist was provided to teachers to get data in the form of quantitatively. تو ٹیچر سے ایک پری چیک لسٹ جو ہے وہ کلیکٹ کی گئی اور ایک پوسٹ چیک لسٹ بھی ساتھ میں ٹیچر سے وہ حاصل کی گئی اس ریسرچ کے اندر. اور ساتھ ساتھ بچوں سے بھی یہی بات کی گئی. بچوں سے ہم نے کیا کیا, اینڈ دا سیم وے اے پری ٹیسٹ اینڈ پوسٹ ٹیسٹ واز کنڈکٹیڈ فرام اسٹوڈنٹس ٹو چیک دی ایفیکٹ آف ٹیب آن دیئر لرننگ آف سافٹ اسکلز لائک سیلف موٹیویشن, سیلف کانفیڈنس اینڈ کریٹیوٹی. تو ٹیچر سے ڈیٹا کیسے حاصل کیا گیا, تو ٹیچر سے ایک پری چیک لسٹ اور ایک پوسٹ چیک لسٹ, یعنی کہ ٹیب کے استعمال سے پہلے ٹیچرز کے حوالے سے ڈیٹا حاصل کیا گیا ٹیب کے استعمال سے پہلے, اور ٹیب کے استعمال کے بعد ایک پوسٹ چیک لسٹ جو ہے وہ بھی کلیکٹ کی گئی ٹیچر سے ڈیٹا کی شکل میں, کہ پھر ٹیب استعمال کرنے کے بعد بھی ان سے کویسچنس کیے گئے ایک چیک لسٹ کی شکل میں اور ڈیٹا جو ہے حاصل کیا گیا. تو ٹیب سے کے استعمال سے پہلے بچوں کا ایک پری ٹیسٹ لیا گیا یعنی کہ ٹیب کے استعمال سے پہلے, اور پھر ٹیب کے استعمال کے بعد ایک پوسٹ ٹیسٹ وہ لیا گیا. بھائی ٹیب کے استعمال کے بعد جو اسٹوڈنٹس کا ٹیسٹ لیا گیا اس میں ان کی کیا پرفارمنس رہی, یعنی ٹیب کے استعمال سے پہلے کیا اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس تھی اور ٹیب کے استعمال کے بعد اسٹوڈنٹس کی ڈفرینٹ حوالے سے کیا پرفارمنس تھی, وہ ہم نے ایک پری ٹیسٹ اور پوسٹ ٹیسٹ جو ہے وہ شکل میں ڈیٹے کو اکٹھا کیا. ٹھیک ہے جی. ان دی سبجیکٹ انگلش, اردو اور میتھ کے اندر یہ کام جو ہے وہ کیا گیا. ٹھیک ہے. پاپولیشن کو دوبارہ ہم نے یہاں پہ ڈسکرائب کرنا ہے. پاپولیشن آف اسٹڈی واز میل ٹیچرس آف گورنمنٹ پرائمری اسکول لوہری گیٹ
چنیوٹ اینڈ دا اسٹوڈنٹس آف دی سیم اسکول. تو ہم نے یہ بیان کیا پہلے کہ پاپولیشن یعنی کہ ظاہری بات ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کیا ہے کن لوگوں سے کلیکٹ کیا ہے, اس اسٹڈی کی پاپولیشن کیا تھی اور کون سی سیمپلنگ ٹیکنیک جو ہے وہ ہم نے استعمال کی ہے. تو ہم نے پاپولیشن بیان کی پہلے کہ پاپولیشن تھی ایک پرائمری اسکول کی ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس. پھر سیمپل اور سیمپلنگ ٹیکنیک کیا دی. سیمپل آف دی اسٹڈی واز 32 اسٹوڈنٹس, 32 طلباء تھے اس میں, جس میں سے 27 جو ہے وہ لڑکے تھے اور 5 جو ہیں وہ لڑکیاں تھیں. ٹھیک ہے, اس میں سوری غلطی ہوگی مجھ سے, 27 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بوائز تھے اور 5 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ گرلز تھیں. یہاں پر وہ میں غلطی سے بوائز لکھ گیا, یہاں پہ کیا تھیں, وہ گرلز تھیں. 32 جو وہ لڑکے تھے اور 5 جو ہیں وہ لڑکیاں تھیں. تو ان دی سیمپل اسٹڈی 4 میل ٹیچرز آف دی سیم اسکول ور انکلوڈیڈ ان دی پریزنٹ اسٹڈی آف دا پروجیکٹ. انسٹرومنٹیشن طریقہ کیا استعمال کیا گیا. A verbal consent was got to take part in study voluntarily. تو ولنٹری یعنی کہ جو طلباء ہیں ان کے والدین سے آپ ریٹن بھی اجازت لے سکتے ہیں کہ ہم آپ کے بچوں کو اپنی ریسرچ پروجیکٹ میں استعمال کر رہے ہیں, یا ان کے والدین سے آپ زبانی اجازت بھی لے سکتے ہیں. اس کے بعد انسٹرومنٹیشن وربل کانسنٹ یہ ہو گیا. پری ٹیسٹ اینڈ پوسٹ ٹیسٹ واز کنڈکٹیڈ, یعنی کہ ایک پری ٹیسٹ اور پوسٹ ٹیسٹ جو ہے وہ کنڈکٹ کیا گیا بچوں کی انگلش, اردو اور میتھ کے اندر پرفارمنس کو دیکھنے کے لیے. اس طرح ٹیچرز کے حوالے سے بھی میں نے پہلے بیان کیا. چیک لسٹ واز کنڈکٹیڈ فار دی ٹیچرز ٹو ٹیک ڈیٹا اباؤٹ دی لرننگ آف اسٹوڈنٹس آف اسکلز. تو ٹیچرز کے لیے جو چیک لسٹ ہم نے ایک کویشچن کی شکل میں بیان کی, وہ میں نے کویشچنز یہاں پر وہ بیان کر دی ہیں کہ وہ چیک لسٹ کس شکل میں تھی. وہ یہ کویشچنز تھے سارے, وہ یس اور نو کی شکل میں, کہ ہاں یا نہ کی شکل میں, ان سے ایک چیک لسٹ کی شکل میں کہ ہاں یا نہ. یہ کویشچنز کی چیک لسٹ کس سے میں نے لی, ٹیچرز سے. اس کے بعد ڈیٹا کلیکشن ہم نے کیسے کی. ڈیٹا کلیکشن ہم نے کی بچوں سے پری ٹیسٹ اور پوسٹ ٹیسٹ کی شکل میں. پری ٹیسٹ اینڈ پوسٹ ٹیسٹ واز کنڈکٹیڈ ٹو کلیکٹ دی ڈیٹا فرام اسٹوڈنٹس یوزنگ ٹیب, اینڈ اے چیک لسٹ واز کنڈکٹیڈ فار دی ٹیچرز ٹو ٹیک ڈیٹا اباؤٹ دی لرننگ آف اسٹوڈنٹ. تو وہی دو باتیں پھر یہاں پر آپ بتائیں گے کہ ڈیٹا ہم نے کیسے کلیکٹ کیا. پری ٹیسٹ اور پوسٹ ٹیسٹ ہم نے اسٹوڈنٹ سے لیا, اور ایک پری چیک لسٹ اور پوسٹ چیک لسٹ جو ہے وہ ٹیچر سے چیک لسٹ کی شکل میں ڈیٹا کو کلیکٹ کیا. ڈیٹا انالیسز ہم نے کیسے کیا. دا کلیکٹڈ ڈیٹا فرام چیک لسٹ ول بی انالائزڈ آن دی بیس آف ٹیچرز کوالیفیکیشن اینڈ ٹیچنگ ایکسپیرینس. تو ٹیچرز کی جو کوالیفیکیشن تھی اور ایکسپیرینس تھا, اس کی بنیاد پر ڈیٹا کو انالائز کیا گیا, اس کا تجزیہ کیا گیا. بھائی ٹیچرز نے کیا بتایا ہے کہ ان کے اوپر کیا افیکٹ پڑا ہے. اور پھر ہم نے کیا کیا. The result of English Urdu math test related to participants class will be analyzed first, then percentage and mean of each response of participants. تو ہم نے پھر اس کی پرسنٹیج بھی نکالی, مین بھی نکالا. یہ بھی ڈیٹا کو انالائز کرنے کا ایک طریقہ استعمال کیا گیا کہ ٹیچرز کی کوالیفیکیشن ایکسپیرینس کو, اور ساتھ میں جو ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا اس کے مین اور اس کی پرسنٹیج بھی نکالی گئی ڈیٹا کو انالائز کرنے کے لیے. کویشچن نمبر 8 ہے, وٹ کائنڈ آف انسٹرومنٹ واز یوز ٹو کلیکٹ دی ڈیٹا, ہاؤ واز دی انسٹرومنٹ ڈیولپڈ. تو اس میں تقریباً تھوڑی سی جو پچھلا کویشچن تھا یہ تھا, تھوڑا سا ملتی جلتی جو ہے وہ باتیں ہیں اس کے اندر, دونوں کویشچنس کے اندر, کویشچن 7 میں اور 8 میں. لیکن وہاں پہ تھوڑی سی یہ بات تھی کہ ہم نے ڈیٹا انالائز, انہوں نے ڈیٹا انالیسس کا تذکرہ کیا ہے کویشچن 7 میں, ڈیٹا کلیکشن کا تذکرہ کیا ہے. ٹھیک ہے, انسٹرومنٹیشن کی بات کی ہے. تو ہم نے دیکھیے کہ یہاں پر پروسیجر اور ڈیٹا کلیکشن, تو یہ ساری باتیں ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ یہاں پر آپ کو بیان کر دیں کہ یہ آپ نے پوائنٹس جو ہیں وہ اس کویشچن کے اندر بنانے ہیں.
اب یہاں پہ پھر وہی بات کرنی ہے تقریباً کہ آپ نے ڈیٹا کو کیسے کلیکٹ کیا، کون سا طریقہ استعمال کیا آپ نے. تو ایک تو پہلے اجازت لی گئی والدین سے، اور ایک پری ٹیسٹ اینڈ پوسٹ ٹیسٹ، وہی بات جو ہم نے پچھلے کویشچن میں کی ہے. وہ اسٹوڈنٹ سے ایک پری ٹیسٹ اور پوسٹ ٹیسٹ جو ہے وہ کنڈکٹ کیا گیا ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے کے لیے، اور ٹیچر سے ایک پری چیک لسٹ اور ایک پوسٹ چیک لسٹ جو ہے وہ یس نو کی شکل میں اس سے ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کیا گیا انگلش، اردو اور میتھ کے سبجیکٹ کے حوالے سے. تو یہی باتیں یہاں پہ دوبارہ ڈسکس کی جا رہی ہیں. یعنی کویشچن 7 میں اور 8 میں تقریباً وہی ملتی جلتی باتیں ہیں جو 7 میں بھی ہم نے بیان کی، پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ چیک لسٹ کی باتیں، وہی یہاں پر کویشچن سارے جو ہے وہ چیک لسٹ کے دوبارہ میں نے لکھے ہیں. کویشچن نمبر 9 ہے کہ وٹ ور دی فائنڈنگز اینڈ کنکلوژن، کہ آپ نے کیا اس سے نتائج اخذ کیے. پرووائڈ انسٹرومنٹس اینڈ انالیسس ایز اپینڈکس، تو آپ نے انالیسس بھی ساتھ میں بیان کرنا ہے. یعنی ہم نے پیچھے ڈسکس کیا کہ ہم نے ان کی مین اور پرسنٹیج بھی نکالنی ہے، ایوریج بھی نکالنی ہے. تو یہ ساری باتیں میں نے یہاں پر بیان کر دیں، وہ کیسے آپ نے فائنڈنگز نکالی ہیں، ان کے کنکلوژن نکالے ہیں. تو پہلا پری ٹیسٹ میں نے بتایا کہ بچوں کا پری ٹیسٹ ہوا، ٹوٹل اسٹوڈنٹس تھے 32، اس میں سے آؤٹ اسٹینڈنگ تھے. یہ جو پری ٹیسٹ ہو رہا ہے کس کا ہے؟ رزلٹ ان انگلش. تو یہ انگلش جو سبجیکٹ ہے اس کے حوالے سے پری ٹیسٹ ہے. پھر انگلش کے حوالے سے پوسٹ ٹیسٹ ہے کہ پہلے آؤٹ اسٹینڈنگ جو بچے تھے وہ 2 تھے، ویری گڈ 3 تھے، گڈ 7 تھے، اور 20 ایوریج پہ تھے. تو جب ٹیب کو استعمال کیا گیا اور ٹیب کے استعمال کے بعد جب پوسٹ ٹیسٹ لیا گیا انگلش کے اندر، تو اتنے آؤٹ اسٹینڈنگ میں آگے 2 کی بجائے اب 10 ہو چکے ہیں جی، ویری گڈ میں 12 ہو چکے ہیں، گڈ میں 6 ہو چکے ہیں، اور ایوریج میں 4 بچے رہ چکے ہیں. یعنی اتنا بہتر ایفیکٹ جو ہے وہ پڑا ہے ٹیب کو استعمال کر کے بچوں کی انگلش کے سبجیکٹ کے اوپر. تو ڈفرنس کین بی سین ان دی پرفارمنس آف اسٹوڈنٹس فرام دی پری ٹیسٹ اینڈ پوسٹ ٹیسٹ آف دی اسٹوڈنٹس. وی کین سی دی سیلف موٹیویشن لرننگ ٹو لرن دی تھنگز ان ریمارکیبل اینڈ دیئر لیول آف کانفیڈنس ٹو لرن تھنگز از ریمارکیبل. تو اب آگے پری ٹیسٹ جو میں نے بیان کیا وہ اردو میں، پھر پوسٹ ٹیسٹ اردو میں، پری ٹیسٹ میتھ میں، پوسٹ ٹیسٹ میتھ میں. تو یہ سارا تھا میں ڈفرنس جو ہے وہ بھی میں نے ڈسکس کیا. ساتھ میں کچھ باتیں کر دیں کہ ڈیٹا جو ہے وہ ہم نے کیسے اکٹھا کیا، جو ٹیچرز تھے جن سے ڈیٹا ہم نے لیا ہے ان کی کوالیفیکیشن یہاں پر ہم نے بیان کر دی، اور کتنے میل فیمیل اور میٹرک کتنے ہیں، اس کی کیا پرسنٹیج ہے، ایف اے کتنے ٹیچر ہیں ان کی کیا پرسنٹیج بنتی ہے، بی اے کتنے ہیں، ایم اے کتنے ہیں، ایم فل کتنے ہیں، ان کی کوالیفیکیشن کی یہاں پر حوالے سے بھی ہم نے اس کویشچن میں ہم نے بیان کرنا ہے اس بات کو بھی. آگے ہمارے پاس جو ہے وہ رسپانس آف آبجیکٹیو ٹو فائنڈ یس نو. ہم نے پھر وہ آگے یہ بتانا ہے کہ کتنے لوگوں نے جو ٹیچرز ہیں ان کا رسپانس کیا تھا یس نو کی چیک لسٹ کے حوالے سے. اسٹوڈنٹس کا تو ہم نے بیان کر دیا پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ کی شکل میں، پھر ٹیچرز کا بھی یہاں پر بیان کرنا ہے انہوں نے کیا رسپانس جو ہے وہ شو کیا یس نو کی شکل میں. کتنے ٹیچرز نے 4 میں سے کتنوں نے یس کیا، کتنوں نے نو کیا، اور وہ ان کی پرسنٹیج ہم نے یہاں پر بیان کر دینی ہے. یعنی 4 میں سے اگر 3 نے کیا تو یہ پرسنٹیج آ گئی ہے، 1 نے نو کر دیا تو اس کی 25% بن گئی. پرسنٹیج نکالنے کے بارے سے میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے کل ٹیچر تھے، پرسنٹیج کی میں یہاں پر بھی آپ کو بتا دوں کہ پرسنٹیج آپ کیسے نکالیں گے کہ ٹوٹل اسٹوڈنٹ سے 32. آپ کیا کریں گے مائی ڈیئر کہ 3/32 ہوگا اور اس کو ملٹیپلائی کریں گے 100 کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور اس طرح 5/32 ضرب 100، 10/32 ضرب 100، 14/32 ضرب 100. تو یہ پرسنٹیج ایسے نکالی جاتی ہے کہ جتنے اسٹوڈنٹس آؤٹ اسٹینڈنگ میں ہیں یعنی کہ 3 ہیں
3/32 اور اس کو ملٹیپلائی کریں گے 100 کے ساتھ. 5/32 ملٹیپلائی کریں گے 100 کے ساتھ 10/32 تو یہ پرسنٹیج آپ نے ایسے نکالنی ہے. ٹھیک ہے جی. ٹیچرز 4 تھے تو 3 نے اگر یس کیا ہے تو 3/4 ضرب 100 تو پرسنٹیج آ جائے گی. ٹھیک ہے. جتنوں نے نو کیا ہے اتنے ٹیچرز بٹا کل ٹیچرز ہوں گے اور ضرب 100 ہوگا. تو یہ پرسنٹیج نکالنے کا طریقہ ہوگا. آگے کویشچن نمبر 10 ہے سمری آف دی پروجیکٹ. وٹ اینڈ ہاؤ واز یہ ریسرچ کنڈکٹیڈ. ٹھیک ہے جی. مین آبجیکٹیو اور جو ہے وہ پروسیس اور فائنڈنگز جو ہے وہ ہم نے بیان کرنی ہے. آبجیکٹیوز ہمارے کیا ہیں؟ جو مقاصد ہم نے حاصل کیے ہیں وہ اس کے ذریعے وہ ہم نے بیان کرنے ہیں جو مقاصد ہیں. اور پروسیس جو ہے وہ 3 باتیں ہیں. آبجیکٹیوز کیا ہم نے جو ہے وہ اس ریسرچ کے ذریعے حاصل کیے، پروسیس کون سا استعمال کیا اور ہمارے نتائج کیا نکلے. مقاصد کیا تھے، پروسیس جو استعمال کیا اور فائنڈنگز کیا ہوئی ہمارے پاس. یہ 3 چیزیں یہاں پر آپ نے وہ لکھنی ہیں اس کویشچن کے اندر. یعنی مقاصد اور پروسیس کون سا استعمال کیا، یعنی پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ کا ہم نے طریقہ استعمال کیا ہے جو پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں. وہی بات جو کویشچن نمبر 7 اور 8 میں تھی، پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ کا، اور ٹیچر سے ہم نے پری چیک لسٹ اور پوسٹ چیک لسٹ جو ہے وہ کنڈکٹ کی. یہ پروسیس میں آئے گی. فائنڈنگز میں کیا کیا نتائج پرسنٹیج کی شکل میں نکلے وہ ہم نے یہاں پہ بیان کرنا ہے. ٹیچرز کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ بھی یہاں پر ہم نے بیان کر دینی ہے. کویشچن نمبر 11 ہے ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ دس پریکٹس. کہ اس پریکٹس کے حوالے سے آپ کا جو ذاتی جو ایکسپیرینس ہے وہ کیا رہا ہے وہ آپ نے یہاں پر بیان کرنا ہے. وٹ ہیو یو لرنڈ، آپ نے کیا سیکھا. سیلف ریفلیکشن، جو اپنا ذاتی جو آپ نے اس سے ایکسپیرینس آپ کو ہوا ہے وہ آپ نے یہاں پر بیان کرنا ہے. کہ آئی فیل دس پریکٹس از گڈ فار دی اسٹوڈنٹس آف بی ایڈ دیئر وے آف تھنکنگ چینج اباؤٹ ڈفرنٹ تھنگز دیٹ آر ریلیٹڈ ٹو دیئر. یعنی کہ اس ریسرچ پروجیکٹ کے ذریعے آپ نے کیا کیا چیزیں اپنے اندر سیکھی ہیں، آپ کے اندر کیا کیا کوالٹیز پیدا ہوئی ہیں، کیا کیا خوبیاں پیدا ہوئی ہیں، کیا کیا باتیں آپ نے سیکھی ہیں. کہ آپ اگر ریسرچ کرتے ہیں تو ریسرچ کو کیسے کنڈکٹ کیا جاتا ہے، ریسرچ کی ڈاکومنٹیشن کیسے کی جاتی ہے، اور بہت ساری باتیں جو اس کے فوائد ہیں جو آپ نے خود آپ کو گین کیے ہیں وہ آپ نے یہاں پر بیان کر دینے ہیں. I think this practice also develops a sense of to consider every man. یعنی کہ جو بھی یعنی کہ آپ کے اندر ایبلٹیز جو یہ ریسرچ پروجیکٹ جو ہے وہ کریٹ کر رہا ہے اسٹوڈنٹس کے اندر، بی ایڈ کے جو طلباء ہیں ان کے اندر، چونکہ ہم بی ایڈ کے اسٹوڈنٹس ہیں نا، تو ہمارے اندر اس ریسرچ پروجیکٹ نے کیا کیا چیزیں ڈیولپ کی ہیں، کیا کیا چیزیں ہمارے اندر کریٹ کی ہیں، ہمارے اندر کیا کوالٹیز پیدا کی ہیں، خوبیاں پیدا کی ہیں، وہ ہم نے ساری یہاں پر وہ بیان کر دینی ہے. دیکھ لیں کہ یہ ریسرچ پروجیکٹ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو ہاؤ ٹو انالائز میرٹس اینڈ ڈی میرٹس آف اینی ٹاسک، یعنی کہ کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں تو اس کو کیسے ہم نے اس کی خوبیاں خامیوں کو دیکھنا ہے. اور اس ریسرچ پروجیکٹ کے ذریعے ہمیں یہ چیز ہمیں کیا چیز پہ پرومپٹ کرتی ہے، ہمیں ترغیب دیتی ہے، آمادہ کرتی ہے کہ اسٹوڈنٹس ٹو یوز ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی لائک انٹرنیٹ فار ایجوکیشنل پرپزز. تو یہ بچوں کو بھی اس بات پہ پروموٹ کرتی ہے. ہم نے یہ بھی بات سیکھی ہے کہ بچے انٹرنیٹ کو کیسے استعمال کریں، یعنی کہ آپ کے اندر کیا خوبیاں پیدا ہوئی ہیں. اور ہم نے یہ بھی اس چیز کے اندر سیکھی ہے ہمارا ذاتی تجربے کے اندر کہ بچوں پر اس بات سے اس پریکٹس کے ذریعے کیا کیا چیزیں ان جدید ٹیکنالوجی کے اندر انہوں نے حاصل کی ہیں. یعنی کہ کون سے اسٹوڈنٹس، ہم بی ایڈ کے اسٹوڈنٹس، کیونکہ ہم بی ایڈ کے اسٹوڈنٹ ہیں نا، تو ہمیں اس ریسرچ پروجیکٹ نے اس بات پر آمادہ کیا کہ ہم انٹرنیٹ کو استعمال کریں، جدید ریسورسز کو استعمال کریں اور اپنی ریسرچ کو سیکھنے کے لیے جدید ریسرچ کریں کہ لوگوں نے کیسے کام کیا، اس کو کیسے
کون کون سے طریقے ہم استعمال کر سکتے ہیں اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے. تو ہم اسٹوڈنٹس ہیں تو یہ ہم نے اپنے ایکسپیرینس کو یہاں پہ سارے کو بیان کرنا ہے, ہمارے اندر انہوں نے کیا کیا باتیں کریٹ کی ہیں. کویشچن نمبر 12 ہے جی. تو what has it added to your professional skills as a teacher, کہ آپ ایک ٹیچر کے طور پہ آپ کے اندر اس نے کیا کیا کوالٹیز جو ہیں اس ریسرچ پروجیکٹ نے کیا کیا کوالٹیز جو ہیں وہ آپ کے اندر ایک ٹیچر کی حیثیت سے پیدا کی ہیں. سیلف موٹیویشن پیدا کی ہے. ٹو میک اے پلان, بھائی کوئی بھی کام ہم نے شروع کرنا ہے تو اس کی پلاننگ کیسے کرنی ہے. ٹو میک انالیسس, کہ اس کا تجزیہ اس کام کا ہم نے کیسے کرنا ہے. ایک پروفیشنل ٹیچر بننے کے حوالے سے, اپنے پروفیشنل سکل کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے, اپنے اندر پروفیشنل خوبیوں کو پیدا کرنے کے حوالے سے, پروفیشنلزم پیدا کرنے کے حوالے سے. تو یہ ساری خوبیاں آپ نے لکھنی ہیں. کریٹیکل تھنکنگ ہمارے اندر یہ چیز ریسرچ پروجیکٹ جو ہے وہ ایک ٹیچر کے اندر پروفیشنلی پیدا کرتی ہے. ڈیپ لرننگ کی کوالٹی پیدا کرتی ہے. کریٹیو تھنکنگ کی کوالٹی پیدا کرتی ہے. سیلف کانفیڈنس پیدا کرتی ہے کہ ہم نے کسی بھی کام کو خود کیسے مینیج کرنا ہے, ہینڈل کرنا ہے. تو یہ ساری کوالٹیز جو ہیں وہ ایک پروفیشنل یعنی کہ ایک ٹیچر کے اندر جو اسکلس جو ہے ڈیولپ کرتی ہے وہ آپ نے ساری یہاں پر لکھ دینی ہے. 13واں جو اس کا لاسٹ کویشچن ہے, اس کو آپ نے اے پی اے مینول کے اندر فارمیٹ کے اندر جو ہے وہ ایسے لکھنا ہے کہ پہلے آپ نے اس کا نام لکھنا ہے اس بندے کا ماضی کے اندر جس نے اس کے اوپر کام کیا ہے, اور پھر سن لکھنا ہے کہ سن میں اس نے کام کیا ہے, یعنی اس ایکسپرٹ کا نام, اس نے جس سن کے اندر یہ کام کیا ہے وہ کام. ٹھیک ہے, تو وہ ساری باتیں آپ نے لکھنی ہیں, اور آخر پہ سارے حوالے جو ہیں وہ آپ نے بیان کر دینے ہیں. ایک لنک آپ نے ساتھ میں لکھنے ہیں اینڈ پہ. ٹھیک ہے, جن جن لوگوں کے کام ہیں ان کے جو نام ہیں وہ ایسے لنک جو ہیں وہ جو اے پی اے فارم کے اندر یہ لنک آپ نے ساتھ میں ایسے بیان کرنے ہیں. یہ اے پی فارمیٹ ہے. اس طرح سے آپ نے پورا کا پورا لنک جو ہے وہ سارا کا سارا لنک جو ہے وہ آپ نے اے پی فارمیٹ کے اندر وہ یہاں پہ سارے کے سارے لنک جو ہیں وہ آپ نے جہاں جہاں سے ریسرچرز کے آپ نے حوالے دیے ہیں, جن جن لوگوں کے کام کو آپ نے بیان کیے ہیں وہ سارے اے پی فارمیٹ کے اندر وہ یہاں پر آپ نے اس طرح سے پورے کے پورے لنک کو یہاں پر آپ نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے جی, امید ہے یہ سارے کے سارے جو میں نے سارے کویسچنز آپ کو بیان کیے ہیں وہ یہ ویڈیو آپ کے اس کام کے حوالے سے انشاءاللہ بہت زیادہ کام آئے گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور لائک کیجیے گا. کمنٹ باکس میں کمنٹ کسی بھی کویسچن کے حوالے سے جو آپ کو کنفیوژن ہے, جو مسئلہ ہے, وہ کمنٹ ضرور کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.